إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے اور پہلی ہجری کے واقعات مکمل ہو چکے، جس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ پہلی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کسی طرح کے بدلے یا انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم تھا۔ لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد جب کفار اور مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتیاں پھر بھی جاری رہیں تو پھر آپ کو اجازت دی گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب بدلہ لینے کی اجازت ہے، مقابلہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ باتیں بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات خود کیے، اس میں کتنوں میں لڑائی ہوئی، کتنوں میں جانی نقصان ہوا، کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے کم نقصان اگر لڑائیوں میں ہوا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں تفصیلات آئی تھیں اور سن ہجری 1 کے واقعات مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد سن ہجری 2 شروع ہوتا ہے، لیکن دوبارہ میں وہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں غزوات کا، لڑائیوں کا، جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے، تو کہیں ہم ان سب چیزوں کی وجہ سے یا ان مذاکروں کی وجہ سے ہم اس کا غلط مطلب لینے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر کسی بھی طرح سے جہاد کی یا یہاں پر ہتھیار اٹھانے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے دارالامن ہے، یہ دارالاسلام یا دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالامن ہے، اور دارالامن میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے بنانے والوں میں بلکہ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ہم شریک ہیں۔ تو لہٰذا جس درخت کی آبیاری ہمارے آباء و اجداد نے کی ہو، وہ درخت جب مضبوط ہو جائے تو کیا اسی کی شاخوں کو ہم کاٹنے پر تل سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سب جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور اشتعال دلانے کے لیے الگ الگ انداز میں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کبھی غزوہ ہند کی بات کہی جاتی ہے، حالانکہ غزوہ ہند کا آج کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اشتعال دلانے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ خود مسلمانوں کے اندر سے کچھ جماعتیں ایسی اٹھتی ہیں کہ جو بدلہ لینے، انتقام لینے کی باتیں کرتی ہیں، اور اس وقت بھی جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں بھی کئی ایسی جماعتوں کے نام آئے ہیں جو مسلم جماعتیں ہیں، لیکن وہ اس طرح سے مسلمانوں کو بھڑکانے کا اور مسلمانوں کو بدلہ اور انتقام لینے پر آمادہ کرنے کا کام کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں اور سیرت میں بھی ہم غزوات کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی شخص اس کا غلط مطلب نہ نکال لے، اس وجہ سے میں نے ان باتوں کی وضاحت کی ہے۔ ویسے مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اور جمعیت علماء کی طرف سے بھی یہ اپیل آئی ہے کہ اس وقت جو حجاب کے مسئلے میں عورتوں کی ریلیاں نکل رہی ہیں اور حجاب کے سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ اچھی چیز حالات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دیکھیے، جمہوریت میں دو طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے، ایک قانونی جنگ ہوتی ہے اور ایک سڑکوں کی جنگ ہوتی ہے، راستوں کی جنگ ہوتی ہے۔ جب کوئی مسئلہ راستوں پر آ جاتا ہے تو وہ عدالت میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس مسئلے کو ہمیں سمجھداری کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں سڑکوں پر اس لڑائی کو لڑنے کی ضرورت
نہیں ہے، یہ ضمناً بات آ گئی اس لیے کہ جو ہے اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی ہے کہ پہلی ہجری ختم ہو گئی، 1 سال پورا ہو گیا تھا، اب دوسرا سال جیسے شروع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ دوسرا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، تو دوسرا سال شروع ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مقابلہ کرنے کا حکم ہوا۔ پہلے صرف اجازت تھی، اب حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان سے ضرور مقابلہ کیجئے، لیکن آپ زیادتی نہ کریں، آپ ظلم نہ کریں۔ یہ جو ہے آیات نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے پیش نظر، چونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ابھی بھی حالات برابر برے آ رہے تھے اور برابر جو ہے ان کی طرف سے تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی تھیں، تو محرم کے مہینہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین سمجھا جاتا ہے، اس میں 4 مہینے بڑے ہی احترام کے سمجھے جاتے تھے۔ ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو اس وقت ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، تو ان 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا اربعۃ منھا حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں تو ہوتا یہ تھا کہ حاجیوں کے قافلے آنے شروع ہو جاتے تھے، تو حاجیوں کے قافلوں میں کے آمد و رفت میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس وجہ سے سارے عرب میں لڑائی جھگڑے بند کر دیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں عام طور سے لوگ عمرے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور یہ کہ اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں تجارتی قافلے بھی دوسرے ملکوں سے مکہ آیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان 4 مہینوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی لڑائی جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو محرم کا مہینہ آیا، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ تو ایسا تھا کہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی، تو اس کے بعد پھر صفر کا مہینہ آیا۔ اب صفر کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بنایا، ایک جماعت تیار کی جس میں 60 مہاجرین تھے، اور خود پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے اور آپ اس میں روانہ ہوئے۔ تو یہ جو تھا یہ سب سے پہلا غزوہ کہلاتا ہے۔ بات آ چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے ساتھ شریک ہو لڑائی میں، اس لڑائی کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں شریک نہ ہو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی لڑائی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور مقام ابوا تک پہنچے۔ جانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ پتہ چلا تھا کہ کفار قریش کا، مکے والوں کا کوئی قافلہ گزرنے والا ہے، تو چونکہ تجارتی قافلے گزرتے تھے تو ان کو روکنا اور ان کو جو ہے کسی طرح سے دہشت پیدا کرنا، یہ مقصد تھا ان جماعتوں کے روانہ کرنے کا۔ تو مقام ابوا پر پہنچے یا مقام ودان پر پہنچے، تو بہرحال وہاں جا کر صرف 60 مہاجرین تھے، لیکن کوئی مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں رہنے والے جو اطراف کے قبیلے ہیں ان سے صلح کی جائے، چنانچہ وہاں پر بنو زمرہ آباد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر زمری سے وہاں پر صلح کی، اور صلح اسی بات پر تھی کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، امن اور شانتی کو قائم رکھیں گے۔ اس کے لیے وہاں پر صلح ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 دن کے بعد واپس لوٹے۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور 623 عیسوی تھی یہ تاریخ کے اعتبار سے، اور صفر کا مہینہ تھا، گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو اس میں ایک اور غزوہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوئے۔ یہ غزوہ بوات کہلاتا ہے۔ بوات ایک مقام کا نام تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ پہنچے، لیکن وہاں بھی کوئی قتال کی کوئی نوبت نہیں آئی، ویسے ہی آپ واپس تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ والوں کی طرف سے، مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھے کرز بن جابر الفہری، یہ اپنا ایک چھوٹا سا دستہ لے کر مدینہ کی طرف آئے،
اور مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے اطراف میں شہر کے باہر جہاں مدینہ والوں کی صحابہ کی جو اونٹ اور بکریاں چرا کرتی تھی، چراگاہ جو تھی، اس کے اوپر حملہ کیا رات کے وقت میں، اور وہاں سے جانوروں کو لوٹ کر لے گئے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ قرظ بن جابر فہری نے حملہ کیا ہے، یہ بعد میں چل کر مسلمان ہو گئے تھے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے، لیکن بہرحال اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 صحابہ کے ساتھ ان کے پیچھے نکلے اور ان کا پیچھا کیا مقام صفوان تک۔ سین کے ساتھ ہے مقام صفوان، جو بدر سے قریب پڑتا ہے، وہاں تک آپ نے پیچھا کیا، لیکن وہ آگے نکل چکے تھے، لہٰذا یہاں پر بھی کوئی لڑائی کی نوبت پیش نہیں آئی، آپ دوبارہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ گزرا اور جمادی الاولیٰ کا مہینہ جب آیا تو ایک اور غزوہ پیش آیا جو غزوہ عشیرہ کے نام سے معروف ہے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 صحابہ کے ساتھ نکلے اور اس مقام تک پہنچے جو ینبوع اس وقت ایک بہت بڑا شہر ہے، انڈسٹریل شہر ہے سعودی عرب کا، وہاں کے قریب پہنچے، لیکن وہاں پر بھی کوئی مقابلے کی نوبت نہیں آئی، اور وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو مدلج، تو بنو مدلج سے وہاں پر صلح ہوئی اور وہاں سے آپ واپس تشریف لائے۔ سن ہجری 2 میں 8 غزوات پیش آئے اور سب سے زیادہ غزوات اسی سال میں پیش آئے تھے، اور اس کا مقصد سامنے آ چکا ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، ایک اسٹیٹ قائم ہو چکا تھا، اور اسٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک فوج اور آرمی تیار کریں کہ جس کے ذریعے سے ملک میں امن و شانتی قائم رہے اور وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور صلح کی بات کریں۔ چنانچہ اسی مقصد سے آپ نے یہ جماعتیں روانہ فرمائی تھی اور آس پاس کے قبیلوں سے آپ نے صلح فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ چونکہ قرظ بن جابر الفہری نے مسلمانوں کے پر شبخون مارا تھا اور یہاں کے جانوروں کو لوٹ کر لے گئے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً رجب کے مہینے میں، حالانکہ رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا یہ درست نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف جماعت روانہ کی تھی، رجب کے مہینے میں آپ نے لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ ایک جماعت آپ نے روانہ کی جس کا ذمہ دار آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ اس میں صرف 11 ساتھی تھے، 11 لوگوں کو بھیجا اور ایک خط آپ نے ان کے ساتھ دیا اور کہا کہ 2 دن گزرنے کے بعد اس خط کو کھولنا تو اس میں پتہ چلے گا تم کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ 2 دن کا سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے خط کھول کر دیکھا، کل 11 لوگ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمہیں جانا ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں وادی نخلہ ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پر قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں امیہ بن خلف وغیرہ ہے، تو ان کا جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ صرف 11 لوگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمعا وطاعتا، اللہ کے نبی آپ کا جو حکم ہے ہم پورا کریں گے، اور اپنے ساتھیوں میں بھی اعلان کر دیا کہ جس کو شہادت کا جذبہ ہو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ پہنچے، ظاہر ہے کہ وادی نخلہ یہ مکہ اور طائف کے بیچ کا ایک مقام تھا، گویا کہ بالکل مکہ کے قریب پہنچ کر یہ کام انجام دینا تھا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کو سامنے سے نظر آیا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف تو زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آج آخری تاریخ ہے، اگر آج لڑائی نہیں کی جاتی ہے تو کل کو یہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ حرم میں بھی کسی سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، آج ہی ہم ان پر مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، مشرکین میں سے ایک شخص مارا گیا اور 2 قید کر لیے گئے، اور بہت سارا مال غنیمت، چونکہ تجارتی قافلہ تھا، یہ بہت سارا ہاتھ میں آیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آئے، اور جیسے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا،
لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ حالت ایسی تھی، سچویشن ایسی تھی کہ اگر اس رات لڑائی نہ کرتے تو پھر اگلے دن تو حرم میں چلے جاتے تو پھر اور مسئلہ ہو جاتا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے بھی اس مسئلے کو بہت اٹھایا، کہا کہ کیسے مسلمان ہیں یہ کہ رجب کے مہینے میں لڑائی کرتے ہیں، حرمت والے مہینے میں لڑائی کرتے ہیں۔ مدینے میں یہود نے بھی اس کا شور مچایا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک خطا تھی، لیکن کیا یہ اتنی بڑی خطا تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شرمندہ کیا جائے، ان کو نادم کیا جائے؟ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، کہ کہہ دو ان سے کہ یقیناً حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بڑی بات ہے، گناہ کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا اس خطا کی وجہ سے تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائے گی؟ کیا جو ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا اس سے بڑا جرم نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں کفر کرنا، بت پرستی کرنا اس سے بڑا جرم نہیں ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مکہ والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ وہاں سے نکال دینا کیا یہ جرم نہیں ہے؟ تو لہٰذا تمہارے تو اتنے بڑے بڑے سیاہ کرتوت ہیں، تم ان پر پردہ ڈال کر مسلمانوں کی ایک خطا کو اچھالنا چاہتے ہو۔ آگے ایک بہت اہم بات قرآن نے کہی ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ ایک بہت ہی اصول بیان کیا قرآن نے کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ برابر آپ سے مقابلہ کرتے رہیں یہاں تک کہ تم اپنے دین سے واپس پھر جاؤ۔ آگے پھر جو ہے اس کی وعید سنائے گی۔ تو یہ اصول بتایا کہ ہر وقت میں ایمان والوں کو اپنے اعمال، اپنے سمبل، اپنی آئیڈینٹی اور اپنے تمام شعائر کو لے کر ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہے گا۔ آج حجاب کے نام پر، کل طلاق کے نام پر، پھر اذان کے نام پر، الگ الگ نام جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی کہلاتی ہے، اس سلسلے میں مقابلہ ہوگا، اس سلسلے میں آپس میں مدبھیڑ ہوگی۔ لیکن کیا ہم کو اپنی ان شعار کو اور ہمارے ان ٹریڈ مارکس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو شاباشی دی اور کہا کہ تم نے بڑا کام کیا ہے اور تمہارے حق میں قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ آگے پھر ان کی تعریف کی گئی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے، یہ اللہ کی رحمت کی امید لگا کر نکلے تھے، اور ان سے جو خطا ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے حق میں، صحابہ خوش ہو گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد چونکہ حالات اور زیادہ سخت ہونے لگے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاریاں مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ شعبان کے مہینے میں ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا، وہ ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ تحویل قبلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ یہاں پر یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، اور آپ کا خود کا نظریہ یہ تھا کہ یہود اور اہل کتاب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر اسلام کو پیش کیا جائے تو جلدی سے قبول کر لیں گے، تو آپ ان کی طرف زیادہ مائل تھے، آپ ان کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن 1 سال میں اندازہ ہوا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو قریب کرنے کی چیزوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اہل کتاب کا قبلہ اس زمانے میں بیت المقدس تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے اپوزٹ میں تھا، بالکل مد مقابل میں تھا۔ چنانچہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ مسجد نبوی کا محراب کہاں پر تھا، اس سلسلے میں بات آئی ہے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ اہل کتاب تھوڑا سا اس سے قریب آ جائے۔ لیکن اندازہ یہ ہوا کہ یہ قریب نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو سب کچھ پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا تھا، یعرفون
تعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یہ تو آپ کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنی سگی اولاد کے پہچاننے میں شک تھوڑی کرتا ہے، تو ایسے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمنی میں، عناد میں اور ہٹ دھرمی میں یہ آپ پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی تمنا تو یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، میرے دادا نے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی تھی، تو آپ کی تمنا تو ادھر رخ کرنے کی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت اتاری، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تمنا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرو، بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھی، ظہر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر پڑھی۔ اب ایک صحابی جنہوں نے حضور کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی تھی، یہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، مدینے کے ایک محلے میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ابھی تک عصر کی نماز ہو رہی ہے، اور عصر کی نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے، یعنی ابھی تک ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ آتا ہے روایتوں میں کہ وہ جو قبیلے میں پہنچے تھے تو ان کی 2 رکعت ہو چکی تھی، اور دوسری رکعت کے، یہ تیسری رکعت کے رکوع میں تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر اعلان کیا، ان صحابی نے، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے۔ یہ جا کر صرف اعلان کر دیا، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضور کی چاہت بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ہے، تو یہ لوگ نماز ہی میں گھوم گئے اور پھر گئے۔ چنانچہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف ہوئی۔ آج وہی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ چنانچہ آپ مسجد قبلتین میں داخل ہوں گے تو وہاں پر محراب بنی ہوئی ہے اور دروازہ ہے، تو ظاہر ہے کہ دروازہ جو تھا وہ اس زمانے میں محراب تھی، اس زمانے میں جو آج دروازہ ہے وہ محراب تھی، اور آج جو محراب ہے وہ دروازہ تھا۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں مد مقابل تھے، تو یہ لوگ اس طریقے سے گھوم گئے تھے، تو آج تک وہ مسجد مسجد قبلتین کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو اس پر بھی یہود نے خاص طور سے بڑا ہنگامہ برپا کیا اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس کو نہیں مانتے۔ تو جو ہے جواب دیا گیا، ہم بیت المقدس کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے، لیکن بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تو فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جہاں کہے گا وہاں پر رخ کریں گے۔ جب تک اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے تو وہاں پر رخ کیا، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے تو وہاں پر رخ کر دیا۔ ہم ایمان والے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ رسول کے حکموں کے تابع بن جانا، یہ اصل مسلمانی ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ تحویل قبلہ کا واقعہ بھی جو پیش آیا، یہ 2 ہجری کے شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اور پھر روایتوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں، آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اسی شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو لہٰذا روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا اب بھی ہمارے یہاں پر رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان کو پا لیں۔ لہٰذا یہ تمنا ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کو پا لیں، کہ
تقوی والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، روزوں والا مہینہ عن قریب آ رہا ہے۔ ویسے تو روزے فرض پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن باقاعدہ رمضان میں اتنے روزے رکھنا ہے، اس ترتیب پر رکھنا ہے، یہ تفصیل سن ہجری 2 میں آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حکم اور بھی آیا کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور اس زمانے میں صدقہ فطر فرض تھا۔ ابھی تو یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، یہ سنت ہے یا واجب ہے، لیکن اس وقت میں فرض تھا۔ بعد میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر صدقہ فطر کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات سن ہجری 2 میں پیش آئے۔ پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں واضح فرق کر دیا، اور اللہ نے کھلی تائید اور اپنی مدد نازل فرمائی۔ تو 17 رمضان کو بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ بدر کے واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہم سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے علم میں پہلے سے ہوگا، یا پہلی مرتبہ ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اس میں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے قابل عمل کیا چیز ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا چیز لے کر آنا ہے، اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم آج تک کیا کیا اعمال کر رہے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بابرکت سیرت کو ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔